ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد پھر انگریز خلاف 1906 میں، کیونکہ کوئی مسلمانوں کی تحریک نہیں تھی، کانگریس تھی، وہ غداروں پہ مشتمل تھی اور ہندوؤں کی جماعت تھی۔ مسلمانوں نے لیگ بنائی، مسلم لیگ 1906 میں، قائد اعظم اس میں آئے۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کام کیا، برطانیہ چھوڑ دیا۔ پھر نہرو کہتا تھا کہ اگر دماغ قائد اعظم کا مجھے مل جائے تو میں پورا بر صغیر ایک دن میں لے سکتا ہوں، لیکن قائد اعظم کا دماغ تھا برٹش، نماز بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، پھر حلیہ بھی نہیں، اب اور مسلم لیگ کے صدر ہیں۔ اب اس پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی کام شروع کیا اور اپنے شاگرد مولانا حفظ الرحمان سیاروی کو بھیجا، قائد اعظم کے ساتھ جڑے۔ قائد اعظم نے کہا اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا پیر میرے ساتھ ہوگا تو مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پھر مولانا تھانوی نے مولانا شبیر عثمانی کو جوڑ دیا۔ قائد اعظم کو انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا، کہا قائد اعظم سے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ مولانا تھانوی نے کہا آپ نے نماز پہ اس کو لانا ہے طریقے سے۔ اب قائد اعظم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، پہلے وہ کسی اور فرقے کے تھے، بعد میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہو گئے۔ تو اب قائد اعظم بیٹھے ہوئے تھے، مولانا شبیر عثمانی نے کہا کہ آپ کے جو اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تحریک آزادی میں، تو جو نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو یہ آپ کیوں لگاتے ہیں؟ کہا اس سے ایمان ایک دم مضبوط ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو کہا اگر وہی نعرہ آپ نماز کی شکل میں لگائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایمان کتنا زیادہ ہوگا؟ پھر کہتے یہ تو بات ٹھیک ہے، وکیل تھے، لاجک سمجھتے تھے۔ اب چونکہ ماحول پہلے نہیں ملا تھا، شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ان کو کہا کریں نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو جائے۔ تو قائد اعظم کہنے لگے میں کیسے کہوں، ان میں شیعہ بھی ہے، اس میں بریلوی بھی ہے، اس میں دیوبند بھی ہے، اس میں اہل حدیث بھی ہے، اس میں سارے فرقے ہیں، جب میں کہوں گا نماز پڑھو، جو امام آگے بڑھے گا دوسرے بھاگ جائیں گے۔ تو شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک کام کریں، آپ نماز پڑھا کریں، جب آپ نماز پڑھیں گے تو دوسرے خود پڑھ لیں گے اپنے اپنے مسلک کے مطابق۔ کہا یہ بات ٹھیک ہے، آئندہ میں نماز پڑھوں گا اور بار بار اللہ اکبر کہوں گا تکبیرات میں۔ اب قائد اعظم نے نماز شروع کر دی۔ پھر مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ جب ساتھ ہوئے تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، مولانا انوار الحسن شورکوٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ قائد اعظم نے سے تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں 3 شرطیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میرے سارے چاہنے والے مرید دیں گے، ایک آپ سر ننگا نہ رہا کریں، دوسرا عصا ہاتھ میں لیا کریں، اور تیسرا یہ 3 پیس سوٹ چھوڑ دیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ کی بات تو مجھے قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے، اپنی ٹوپی عنایت کریں، اپنا عصا عنایت کریں، اور اپنی شیروانی مجھے عنایت کر دیں۔ اور آپ دیکھیں تھانوی حضرات جناح کیپ پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، ہمارے اکثر مفتی تقی عثمانی صاحب بھی پہنتے ہیں۔ یہ جناح کیپ تھانوی کیپ ہے اصل میں، جو مولانا تھانوی نے قائد اعظم کو دی تھی، اور قائد اعظم نے سر پہ رکھی اور پھر موت تک وہ ٹوپی نہیں اتاری۔ شیروانی قائد اعظم نے پہنی تو موت تک پہنی، عصا ہاتھ میں رکھا تو موت تک رکھا، اور جب انتقال کا وقت آیا یہی علماء ساتھ تھے، یہی علماء پاکستان بنا۔ قائد اعظم سے پوچھا اس کے وزیروں نے، لیاقت علی خان نے، کہ پرچم یہاں اور وہاں بنگال میں کون لہرائے گا؟ آپ لہرائیں گے؟ کہا نہیں، میرے پیچھے جس قوت نے میرا ساتھ دیا ہے میں اس سے پرچم لہرواؤں گا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد ہیں، انہوں نے مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ سے پاکستان کراچی میں پرچم لہروایا، اور انہوں نے مولانا ظفر عثمانی سے بنگال میں پرچم لہروایا۔ آج آپ کو فخر سے بتاتا ہوں یہ دونوں مدرسہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، قائد اعظم ان سے عقیدت رکھتے تھے، تبھی تو پرچم لہروایا۔ لہروا سکتے ہیں بغیر عقیدت کے؟ آپ بتائیں۔ ہم نے پرچم لہرایا کل تو اپنے ماننے والوں سے لہروایا نا، اپنے مخالف سے ہم لہروا سکتے ہیں؟ قائد اعظم نے دھڑلے سے کہا ادھر بھی وہی ہوگا جو تھانوی ہوگا،
ادھر بھی وہی ہوگا جو تھانوی ہوگا۔ اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے زیارت کے مقام سے وصیت کی، اپنے ADC عدنان گواہ ہے اس بات کا، آپ نے اس کو کہا کہ مولانا شبیر عثمانی سے کہو میرا جنازہ پڑھائیں اگر میں مر جاؤں۔ پہلے کیا عقیدہ تھا ہم اس میں بحث میں نہیں پڑھتے، مرتے وقت جو عقیدہ ہے وہ اصل میں قابل قبول ہے۔ ہر بندے کا اعتماد انما الاعمال بالخواتیم پہ ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے مرتے وقت، مرنے سے پہلے پرچم بھی حضرت تھانوی کے خلفاء سے لروایا، جنازہ بھی حضرت تھانوی کے خلفاء سے پڑھوایا۔ ADC عدنان کراچی کال کرتا ہے مولانا شبیر عثمانی کو، کہتا ہے حضرت قائد اعظم کی وصیت ہے، آپ نے کراچی نہیں چھوڑنا، آپ نے کراچی میں رہنا ہے، ان کی صحت ناساز ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آپ کی وصیت ہے کہ جنازہ شبیر عثمانی پڑھائیں۔ قائد اعظم کا جنازہ رکھا گیا، ساری دنیا بڑی تعداد میں ٹوٹ پڑی، لیکن مصلی پہ مولانا شبیر عثمانی کھڑے ہیں۔ اگر قائد اعظم کا عقیدہ اہل سنت نہ ہوتا تو اپنا جنازہ کسی اہل سنت سے پڑھواتے؟ آپ بتائیں، عقیدہ بھی سنی ہو گیا تھا، قائد اعظم بھی اہل سنت بن گئے تھے، اور آپ کی عقیدت مولانا حفظ الرحمان سیالوی کے وہ خط موجود ہیں جو قائد اعظم نے لکھ کر حضرت تھانوی کو بھیجے تھے، اور حضرت تھانوی نے جو لکھ کر قائد اعظم کو بھیجے تھے۔ تو آج ہم فخر ہے، پاکستان بنا مدرسے کی بنیاد ہے، پاکستان بنا مدرسہ بنیاد ہے، مسجد بنیاد ہے، علماء بنیاد ہیں، پاکستان بچے گا یہی مدرسہ اور علماء بنیاد ہوں گے۔ اور یہ عوام پاکستان کی مساجد، خانقاہیں اور مدارس والوں کی سننے والی ہے، یہ وزیروں کی سننے والی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وزیر کتنے وفادار ہیں اسلام سے، ان کو پتہ ہے وزیر کتنے اسلام سے مخلص ہیں یا عوام سے مخلص ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، قلعہ رہے گا۔ پاکستان بنا اسلام کے نام پر، اس سے اسلام کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ خلاف شریعت قانون کوئی پاس نہیں کرا سکتا، اس ملک میں بے شک قانون پاس بھی کرا لے رائج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ روڈ سارے بھرے ہیں سرشار جو اسلام کی محبت سے ہیں ان سے، اور مساجد بھری ہوئی ہیں، گلیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ عوام زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اسلام کے نام پہ بنا ہے اور رہے گا، اسلام کا قلعہ ہے اور رہے گا۔ ہماری آرمی نے ابھی جو کردار ادا کیا، جو کفر کو، دشمن کو کیسے انہوں نے آنکھیں دکھائیں، ذلت دکھائی اور ایک بہادری کا ثبوت دیا، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔